Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about project scope management. First of all, we recap the last lecture. In the last lecture, we discussed different recent trends or challenges in IT projects, mainly the globalization. What is the globalization? How it affects the software industry? اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کیا کچھ پاسبلٹیز ہیں, کیا کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا کچھ ڈس ایڈوانٹیجز یا پاسبل چیلنجز ہیں جن کو اوور کم کیا جانا چاہیے. اینڈ وی آلسو ڈسکس آؤٹ سورسنگ, آف شورنگ, اور اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا. اور پھر ہم نے ورچوئل ٹیمز کی بات کی, اور ورچوئل ٹیمز کے اندر ہم نے کہا کہ کمیونیکیشن کا جو پرابلم ہے دیٹ از دا مین پرابلم, ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ. اور اگر آلدو کی ٹیمز جو ہیں وہ ریموٹ لوکیشنز کے اوپر ہیں, فزیکلی میٹ نہیں کر رہی, لیکن اگین اگر کانفلکٹ آتا ہے تو اٹ از پروجیکٹ مینیجرز رسپانسبلٹی ٹو ریزالو اٹ, اور یہ اس کو سوچنا ہے کہ یہ کیسے ریزالو ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ریوارڈ کا کرائٹیریا کیا ہوگا, کیونکہ فزیکل میٹنگز نہیں ہیں تو موٹیویشن کو بڑھانا ہے اگر اپنے امپلائیز کی یا پروجیکٹ ٹیم کی, تو ہاؤ وی کین ڈو اٹ. اور پھر ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس گروپس کی بات کی, اینڈ وی ڈسکسڈ ڈفرینٹ پروسیس گروپس جو کہ 5 دیٹ آر ڈیوائڈیڈ انٹو 5: initiating, planning, executing, monitoring and control, and finally closing process. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ not necessarily کہ کسی ایک فیز کے اوپر جو ہے ایک ہی طرح کے پروسیسز ہوں گے, بلکہ کسی بھی فیز کے اوپر different type of process groups ہو سکتے ہیں. لیکن اٹ از کوائٹ پاسبل کہ کسی ایک فیز کے اوپر جو ہے کسی ایک طرح کے پروسیس جو ہے وہ زیادہ ہوں اور کسی دوسرے جو گروپ ہے, جیسے سپوز اگر ہم ایگزیکیوشن کی بات کریں تو ایگزیکیوٹنگ پروسیسز جو ہے ایگزیکیوشن فیز کے اوپر زیادہ ہوں گے مینلی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگزیکیوشن کے جو پروسیسز ہیں وہ کسی اور فیز کے اوپر نہیں ہو سکتے. انیشیٹنگ کی فیز جو ہے, اگر ہم پروجیکٹ انسیپشن کی بات کریں, کانسیپٹ کی بات کریں, تو وہاں پہ بھی اس طرح کے ایگزیکیوشن کے پروسیس ہوں گے ان پیرالل ٹو انیشیٹنگ پروسیسز. اور پھر ہم نے پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ کی بات کی, اینڈ وی ڈسکس دا امپورٹینس آف انٹیگریشن مینجمنٹ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پروجیکٹ چارٹر کیا ہوتا ہے, ہاؤ ٹو ڈیولپ دا پروجیکٹ چارٹر. پھر ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کی بات کی, اینڈ وی ڈسکسڈ کہ ڈفرینٹ جو نالج ایریاز ہیں اور ڈفرینٹ جو پلانس بنتے ہیں لائک کاسٹ پلان اور ٹائم پلان, وہ سارے کیا ہوتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے اندر کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اور وہ بھی انپٹ ہوتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر. اور بھی ہم نے دیکھا کہ کیسے چینج کو کنٹرول کیا جائے, اور پھر چینج کنٹرول بورڈ کی بات کی, اور پھر ہم نے انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کی بات کی, اور اس کو ہم نے اپنی ڈسکشن کو یہاں پہ کمپلیٹ کیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے مین پروسیسز ہیں اسکوپ مینجمنٹ کے, اور پھر اس کو ون بائی ون ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اوکے, وی اسٹارٹ ود دا ٹرم اسکوپ. واٹ از دا اسکوپ؟ اور اسکوپ کی ٹرم آپ نے عام طور پہ سنی ہوگی کہ بھئی یہ اسکوپ سے باہر ہے, یہ اسکوپ سے بہت زیادہ ہے, یہ اسکوپ سے کم ہے. تو اسکوپ ان فیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اسکوپ از بیسیکلی دا ورک ٹو بی ڈن. وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسکوپ ہے. اور ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں, جیسے اگر فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس عام طور پہ اپنے فائنل ایئر میں کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پروجیکٹ کا اسکوپ کیا ہے. either it is fulfilling that minimum requirement of the university or it is beyond the scope, beyond the limits. تو اسکوپ کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ کیا ورک ہونا چاہیے, what need to be done. اور پھر اسکوپ کے اندر یہ دیکھا جائے کہ کیا کچھ پروڈکٹس ہوں گی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ پروسیس بھی دیکھے جائیں گے, which processes will be followed, will be followed to conduct the
that specific work. اور پھر بات کرتے ہیں ڈیلیوریبلس کی کہ ڈیلیوریبلس کیا ہیں. ڈیلیوریبلس پروڈکٹ ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اینڈ پروسیس ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. مینلی ڈیلیوریبلس پروڈکٹ ریلیٹڈ ہوں گے کہ کیا کچھ پروڈکٹ ہم نے ڈیلیور کرنی ہے, اور ایک ہی دفعہ میں نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری پروڈکٹ کو ڈیلیور کر دیا جائے. کوائٹ پاسبل کہ ڈفرینٹ آپ کے ورک پیکیجز ہوں, ڈفرینٹ آپ کے سافٹ ویئر کمپوننٹس ہوں, اور آپ ان کو گریجولی یا ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے ون بائی ون ڈیلیور کریں, اور کوائٹ پاسبل کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک ہی پروڈکٹ بنے. اور پروسیس ریلیٹڈ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ پروسیس کو فالو کرتے ہیں, اور ان پروسیس کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹیشن, اور ان پروسیسز کے اندر اگر کوئی چینجز ہے ریکوائرڈ ہے یا چینجز کی جائے, دیٹ از آلسو دا پارٹ آف ڈیلیوریبل. کہ آپ جو پروجیکٹ کے جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹس, وہ ایسٹس کیا ہیں کہ پروسیس کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن اور بھی ڈفرینٹ ڈاکومنٹس, دیٹ آر آلسو دا ڈیلیوریبلس. اینڈ دین اسٹیک ہولڈرس ایگریمنٹ. واٹ ڈز اٹ مین کہ جب آپ اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیک ہولڈر کا ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے. جتنے بھی کی اسٹیک ہولڈرس ہیں دے مسٹ ڈیسائڈ اباؤٹ دا اسکوپ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی آپ کا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہا کسی اسپیسیفک ٹاسک سے, کسی اسپیسیفک ورک ریلیٹڈ ڈسکرپشن سے, تو آپ نے یو ہیو ٹو کنوینس, یو ہیو ٹو identify those conflicts and then you have to resolve those conflicts. تو stakeholder کا جو agreement ہے that is quite important. اب ہم بات کرتے ہیں what are the key processes of scope management. اور processes basically کیا ہوتے ہیں to define, control and decide the work, کیونکہ scope is all about the work. تو 5 key processes ہیں. The first one is collecting requirements, then second one is defining scope, third one is creating the work breakdown structure, fourth one is verifying scope, and finally controlling scope. اب ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کچھ اس میں. اوکے, the first process is collecting requirements. collecting requirements میں ہم نے دیکھا, ہمیں پتا ہے کہ we have to collect the requirements to define the scope, لیکن it is not an easy job. It is quite difficult. اور difficult کیوں ہے؟ You have to interact with the user, with the customer, اور most of the time or sometime they also have no clear idea of their products. وہ ان کو کس طرح کی پروڈکٹ چاہیے, ان کو کیا پروجیکٹ وہ چاہتے ہیں, اکثر انہیں بھی آئیڈیا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ کو frequent meetings کرنی ہوتی ہیں and you have to clarify it. کہ اور یہ بھی اپنے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے اندر پڑھا ہوگا کہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن اگر ریکوائرمنٹس کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا جائے, پراپرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جائے, پراپرلی لسٹ نہیں کیا جائے, تو الٹیمیٹلی جو ہے جو پروڈکٹ بنے گی, جو سافٹ ویئر بنے گا, جو پروجیکٹ جو ڈلیور ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ جو فاؤنڈیشن ہے, جو ریکوائرمنٹس گیدرنگ ہے, وہی پراپرلی نہیں ہوئی. تو اسی لیے اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ ٹو گیدر ریکوائرمنٹس پراپرلی. اینڈ اگر ہم بات کریں ریکوائرمنٹس کی کہ واٹ از دا ریکوائرمنٹ بیسیکلی, تو IEEE کی ڈیفینیشن دیکھیں, اٹ اسٹیٹس اے کنڈیشن اور کیپیبلٹی نیڈیڈ بائی اے یوزر ٹو سالو اے پرابلم اور اچیو این آبجیکٹو. It is one part of the definition کہ کوئی بھی ایسی کنڈیشن اور کیپیبلٹی, ٹھیک ہے, جو کہ کسی بھی اسپیسیفک آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے یا کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کوئی ایسی کنڈیشن, کوئی ایسی کیپیبلٹی, دیٹ از دا ریکوائرمنٹ. اینڈ اے کنڈیشن اور کیپیبلٹی دیٹ مسٹ بی میٹ آر possessed by a system or system components to satisfy a contract, standard, specification or other formally imposed document. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی کنڈیشن, کوئی بھی ایسی کیپیبلٹی جو کہ کسی سسٹم کے اندر ہونی چاہیے یا کسی اور کانٹریکٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, کسی اسٹینڈرڈ کو, کسی اسپیسیفکیشن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, دیٹ مسٹ بی دیئر.
ٹھیک ہے. اینڈ تھرڈ ون از ڈاکومنٹڈ ریپرزینٹیشن آف اے کنڈیشن آر کیپیبلٹی ایز ان 1 اور 2. جو نمبر 1 اور نمبر 2 میں ہم نے بات کی, دیٹ مسٹ بی ڈاکومنٹڈ, تو دیٹ از کالڈ ریکوائرمنٹ. اب ریکوائرمنٹس کے حوالے سے ہم آگے اور چل کے بات کرتے ہیں. اس سلائیڈ کے اوپر دیکھیں آپ, یہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی, اور ہوپ فلی آپ اس سے آپ نے پہلے بھی اس کو دیکھا ہوگا, کہیں پڑھا ہوگا کہ if we are not properly gathering or collecting requirements تو اس کا ڈرا بیک کیا ہوتا ہے, اور اگر ارلی فیزز کے اوپر آپ ریکٹیفائی نہیں کرتے پرابلم کو تو پھر اس کی کاسٹ کیا ہوگی. یہ اسٹڈی ایک کنڈکٹ کی گئی سافٹ ویئر پروجیکٹس کے حوالے سے, اور اس میں دیکھیں کہ ایکس ایکسس کے اوپر ریلیٹیو کاسٹ ٹو کریکٹ اے ڈیفیکٹ, جو بھی پرابلم ہے, جو بھی بگ ہے, اور ڈیولپمنٹ فیز جو ہے وہ وائی ایکسس پہ دیا گیا ہے, اور جو گراف شو کر رہا ہے وہ کاسٹ شو کر رہا ہے ان ڈالرز, US ڈالرز. اور آپ دیکھیں کہ ریکوائرمنٹ فیز کے اوپر اگر کسی ڈیفیکٹ کو, کسی ایرر کو ریکٹیفائی کر لیا جائے, کسی بگ کو, تو اٹ کاسٹ اونلی $1. لیکن اگر یہ ایگزیکیوشن میں چلا جائے, یہ ڈپلائمنٹ کے بعد اگر جب سافٹ ویئر آپریشن میں ہے اس وقت اگر آئیڈینٹیفائی ہوگا اور اس کو کریکٹ کیا جائے گا, اٹ کاسٹ مور دین $100. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہیوج ڈفرینس ہے. تو جتنی اچھی ریکوائرمنٹس گیدرنگ ہوگی, جتنا ارلی آپ چیزوں کو کلیریفائی کریں گے, ویل ڈیفائن کریں گے, اتنا ہی آپ کا بعد میں جو کاسٹ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی, اور اتنے ہی آپ کو بعد میں کم پرابلمس آئیں گے. اگر ریکوائرمنٹس پراپرلی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی, پراپرلی اسکوپ ڈیفائن نہیں کیا گیا, تو بعد میں جو پروڈکٹ بنے گی اور اس میں جو چینجز ہوں گی وہ ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی. اوکے, اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس گیدرنگ ٹیکنیکس کیا ہے. دا فرسٹ ون از انٹرویوز, اور اس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف انٹرویوز ہیں, آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں, گوگل کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ جو ویز ہیں ٹو کنڈکٹ دا انٹرویو, لیکن اس کو مینلی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اوپن اینڈیڈ میں اور کلوز اینڈیڈ میں. اوپن اینڈیڈ از لائک جس میں آپ کو یوزر, جو آپ کا جو انٹرویو ہے, جس سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں فار دا پرپز آف گیدرنگ ریکوائرمنٹس, اس کو آپ اوپن اینڈیڈ چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ آپ کو اپنی مرضی سے آنسر دیتا ہے اور اس میں جو وہ چاہے ایڈ کر سکتا ہے. لیکن جو کلوز اینڈیڈ کا جو انٹرویوز ہوتے ہیں, دیٹ آر لائک کویسچنیئر, اور اس کے اندر آپ اس کو لمیٹڈ چوائسیز دیتے ہیں, اینڈ ہو ایور از دا انٹرویو, جو آپ کا یوزر ہے جس سے آپ انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں, وہ ان لمیٹڈ چوائسیز کے اندر آپ کو بتائے گا. اور اس کا مکسچر بھی ہو سکتا ہے کہ نہ اوپن اینڈیڈ ہو بالکل اور نہ ہی کلوز اینڈیڈ ہو, اور بھی ڈفرینٹ اس کی ٹیکنیکس ہیں. لیکن انٹرویوئنگ جو ہے ایک کاسٹلی میتھڈ ہے, آپ کو انٹرویو کرنے کے لیے اچھا خاصا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور بہت سارے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. سو اس کو اکثر جو ہے اتنا فیزیبل نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے ریکوائرمنٹس گیدرنگ کرنی ہے, اپنے ریئل یوزر سے ملنا ہے, سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ کون سا جو ہو میتھڈ ہے, کون سی جو ٹیکنیک ہے گیدرنگ کی, وہ آپ کے لیے زیادہ فیزیبل ہے. فوکس گروپ از الٹرنیٹ ٹو انٹرویوز. انٹرویوز پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم زیادہ چاہیے, تو فوکس گروپ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ مور دین ون یوزرز آر پارٹیسپینٹس, ان کو اکٹھا بٹھاتے ہیں اور پھر ان سے مل کے ڈسکشن کرتے ہیں, مل کے انٹرویو کرتے ہیں, اور پھر you try to gather or elaborate the requirements and try to find out the key requirements کہ کیا ان کی وہ کہاں پہ ان کے آپس میں ایگریمنٹ ہے, کہاں پہ وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں, اور آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے ریکوائرمنٹس گیدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورک شاپس از آلسو گروپ ایکٹیویٹی, اور اس کے اندر آپ ورک شاپس میں ایک ساتھ لوگوں کو اگین کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینٹ پاسبلٹیز, جو کہ اگر سپوز ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ڈفرینٹ انٹرفیسز کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اس کے والے سے ڈفرینٹ جو ریکوائرمنٹس ہوں گی ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. سروس از بیسیکلی ٹو ڈسٹریبیوٹ دا کویسچن ہیئر, اور پھر اس کو انالائز کرنا کہ وٹ ٹائپ آف رسپانسز اور کس طرح کا اس ڈیٹا ہے آپ کے پاس, اور ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ
about that data, and it is also a complicated method, I would say. Questionnaire preparation, questionnaire distribution, it is not like an easy task. آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور یو ہیو ٹو ہیو گڈ نالج آف کویسچنیئر ڈیولپمنٹ, اور پھر اس کے بعد کے ڈیٹا کو کس طرح سے انالائز کرنا ہے, اسٹیٹسٹیکل آپ کو سکلز چاہیے ہوتے ہیں, اور رسپونڈنٹ کی سلیکشن, جو آپ کا سیمپل ہے وہ کس طرح کا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو کنسیڈر کرنا ہوتی ہیں. پھر ہم آبزرویشن کی بات کرتے ہیں. آپ ڈفرینٹ طرح سے آبزرو کر سکتے ہیں یوزرس کو ٹو گیدر دا ریکوائرمنٹس, اور دو طرح سے اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. ایک انفارمڈ آبزرویشن ہوتی ہے, ان وچ دا یوزرس آر انفارمڈ دیٹ دے آر انڈر آبزرویشن, اور یا ان انفارمڈ آبزرویشن ہوتی ہے جس کے اندر جس کو آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے, ہی یا شی ہیز نو آئیڈیا, اور آبزرور جو ہے اس کو اس کے ریئل کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے آبزرو کرتا ہے جسٹ ٹو گیٹ دا پراپر انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹو گیدر دا ریکوائرمنٹس, دا ریئل ریکوائرمنٹس. اور اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز یا ایڈوانٹیجز ہیں یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن اس کے اپنے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں, اور یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ اس میتھڈ کو یوز کیا جاتا ہے. جیسے انڈسٹری کے لیے اب اگر آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو اگر انڈسٹری کے لوگ آپ کو بیٹھ کے بات بتائیں گے, یا آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے ان کی ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ کوئی اتنی اچھی اپروچ نہیں ہوگی ایز کمپیئر ٹو یور وزٹ ٹو دیئر سائٹ, دیئر انڈسٹریل سیٹ اپ. تو وہاں پہ جا کے جب آپ ان کو ریئل سیٹ اپ میں آبزرو کریں گے, دیٹ از مچ بیٹر. پروٹوٹائپنگ از اندر وے, آپ اس سے فیملیئر ہوں گے. آپ یوزر کو ساتھ بٹھاتے ہیں اینڈ ڈیولپر ٹرائی ٹو موک اپ, جو بھی انڈرسٹینڈنگ اس کی بنتی ہے اس کے مطابق انٹرفیس بنا کے, اور یوزر کی فیڈ بیک لینا, اور یوزر کی انسٹنٹ فیڈ بیک کے اوپر پھر اس میں چینجز کرنا. اینڈ ونس اٹ از ڈیسائیڈیڈ کہ یہی ڈیزائرڈ جو ہے انٹرفیس ہے, یہی ڈیزائرڈ ہمارا سسٹم ہے, پھر آپ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور پھر اگین کہ کس طرح کی ٹیکنیکس کو جو ہے فالو کیا جائے گا, یوز کیا جائے گا, اٹ ڈپینڈز آن پروجیکٹ سائز. ایک اچھی خاصی ایکسرسائز ہے ریکوائرمنٹس گیدرنگ کی, اس کے لیے ایک اچھی خاصی ایفرٹ چاہیے, اور اگر پروجیکٹ کا سائز اسمال ہے تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ جسٹ یوزر کو ساتھ ہی بٹھا کے ایک دو سیٹنگز میں, ایک دو میٹنگز کے اندر آپ پروٹوٹائپ کو فائنلائز کر لیں. اور اگر کوئی لارج اسکیل پروجیکٹ ہے جس کے اندر ملٹیپل جو ہے لوکیشنز کے اوپر لوگ انوالو ہیں, ایون ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ انوالو ہیں, then you have to decide which type of method is appropriate, maybe the questionnaire or interviews or workshop in some common place. تو you have to decide. اور جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اتنی زیادہ آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی to gather the requirements to define the scope. اوکے, اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ ریکوائرمنٹس کی جو مین جو پرائمری سورس ہے وہ کہاں سے ہے. تو ہائی لیول ریکوائرمنٹس جو ہیں دیٹ کم فرام پروجیکٹ چارٹر, اور پھر اس کے بعد آپ بیسڈ آن دوز ہائی لیول ریکوائرمنٹس یو الیبوریٹ دوز ریکوائرمنٹس, اور فردر آپ یوزرس کے ساتھ ڈفرینٹ میتھڈ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کے تھرو انٹرویوز اور جو بھی سروے کرنا ہے وٹ ایور از دا میتھڈ, you try to gather or collect the requirements. اور پھر requirements کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کہ کیا کچھ ڈاکومنٹیشن ہوگی, تو اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں it can be a piece of paper depending on the project size. ایک ہی کسی پیج کے اوپر آپ کی ریکوائرمنٹس لسٹ ڈاؤن ہو سکتی ہیں, اور اٹ مے بی دا ملٹی والیوم ڈاکومنٹ جس کے اندر بہت ڈیٹیل ڈاکومنٹس ہوں. آپ سپوز کریں کہ اگر آپ نے ایک کسی یونیورسٹی کے لیے اگر آپ نے پورا اس کا انفراسٹرکچر بنانا ہے آئی ٹی کے کانٹیکس میں, اور اس کو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اور ڈفرینٹ طرح کے اس کو سسٹمز پرووائڈ کرنے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے جو ریکوائرمنٹس ہوں گی, جو اس کے لیے ڈاکومنٹس ہوں گے دیٹ وڈ بی والمیوس. ٹھیک ہے, وہ بہت بڑے ہوں گے. اور
ضروری نہیں ہے کہ صرف ٹیکسٹ کے تھرو جو ہے آپ ریکوائرمنٹس کو الیبوریٹ کرتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں. آپ اپنی ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کے اندر جب ریکوائرمنٹس گیدرنگ کرتے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ آبزرویشن بھی ایک میتھڈ ہے. تو آبزرویشن کے ٹائم کے اوپر آپ مے بی کہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہوں, مے بی کہ آپ کچھ ڈرا کر رہے ہوں, کچھ آڈیو ریکارڈنگ ہو, تو دیٹ آل کین بی دا پارٹ آف ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ. اور پھر ریکوائرمنٹس کو ڈفرینٹ طرح سے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, اور سب سے ایک بیسک کیٹیگرائزیشن جو ہے ریکوائرمنٹس کی, دیٹ از فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. فنکشنل ریکوائرمنٹس کو آپ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفائن کرتے ہیں, اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو اور فنکشنلٹی سے ہٹ کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جیسے یوزیبلٹی کی ریکوائرمنٹس, کوالٹی کی ریکوائرمنٹس, مے بی دا پرفارمنس ریکوائرمنٹس. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کانٹیکسٹ کیا ہے, آپ کا پروجیکٹ کیا ہے. تو فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ویری کرتی ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں ریکوائرمنٹس مینجمنٹ پلان. اور ریکوائرمنٹس مینجمنٹ پلان کیا ہے؟ دس از دا بیسک ڈاکومنٹ, اور اس کے اندر کیا ہوگا, انالیسس ہوگی اور ڈاکومنٹیشن ہوگی اور ہاؤ ٹو مینیج دوز ریکوائرمنٹس, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی. اور اگر ہم سافٹ ویئر پروجیکٹس کی بات کریں اور اسپیشلی آئی ٹریپل ای کے کانٹیکس میں دیکھیں تو آئی ٹریپل ای کے اپنے ٹیمپلیٹس ہیں اور اپنی گائیڈ لائنس ہیں, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں جو کہ جن کو ایس آر ایس ڈاکومنٹس بھی کہا جاتا ہے, دیٹ آر آلسو دا پارٹ آف دا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس. اور پھر ریکوائرمنٹس ٹریسیبلٹی میٹرکس بنائے جاتے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی دا سورس آف اسپیسیفک ریکوائرمنٹ, کہ کیا سورس ہے, کیا اوریجن ہے, کہاں سے یہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے, اور پھر اس ریکوائرمنٹس کے حوالے سے کیا مین ایٹریبیوٹس ہیں, اینڈ آلسو وی اپ ڈیٹ دا اسٹیٹس آف دیٹ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس. وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فلفل ہوئی ہے, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے, اس کو اپروو کیا گیا ہے, وٹ ایور از دا اسٹیٹس, تو وہ ہمیں اس کو بتانا ہوتا ہے. ایون ہمیں اور زیادہ ڈیٹیل میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی ریکوائرمنٹس کس ریکوائرمنٹس کے ساتھ جو ہے ان کی ڈپینڈنسی ہے, اور ایک ریکوائرمنٹ اگر نہیں ہوتی تو اس کی ڈپینڈنٹ ریکوائرمنٹ ڈیفینیٹلی جو ہے تب تک نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی میٹرکس میں ہوں گی. اوکے, اب ہم نیکسٹ کی پروسیس کی بات کرتے ہیں, ڈیفائننگ اسکوپ. اور اسکوپ کیا ہے؟ اگین کہ پروجیکٹ جو چارٹر ہے اس سے آپ کو بیسک اسکوپ کا پتہ چلتا ہے, لیکن یو ہیو ٹو ڈیفائن ان ڈیٹیل کہ کیا کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, کیا کچھ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا ڈیلیور کرنا ہے آفٹر دا ایگزیکیوشن. تو گڈ اسکوپ ڈیفینیشن جو ہے اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا, جب ڈیٹیل کے اندر جو ہم اسکوپ کو ڈیفائن کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے ایسٹیمیٹس ہیں وہ زیادہ ایکوریٹ ہوں گے فار کاسٹ, فار ٹائم, اور ڈیفینیٹلی اس کا کوالٹی کے اوپر بھی افیکٹ ہوگا. اور یہ بیس لائن ہوتا ہے آپ کا جو اسکوپ ہے ٹو میئر دا پرفارمنس. ٹھیک ہے, کہ آپ کے جو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر آپ نے پروگریس کو مانیٹر کرنا ہے اور اپنے پروجیکٹ کو کنٹرول کرنا ہے. تو بیسک جو ڈاکومنٹ ہے وہ یہ ہے اسکوپ ڈیفینیشن. اور اگین کہ ٹیکنیکس اس میں کیا ہوں گی, کیسے اس کو ہم جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو فرسٹ ون از ایکسپرٹ ججمنٹ, کہ آپ کا جو پروجیکٹ مینیجر ہے, جو کی ممبرز ہیں جو کہ جن کا یہ ٹاسک ہے جنہوں نے اسکوپ کو ڈیفائن کرنا ہے, وہ کتنے ایکسپرٹ ہیں اس ڈومین کے اندر اور ان جنرل پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر. تو اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ. اور پروڈکٹ انالیسس, کہ جو اپنے پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں, جو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, اس کا پراپر انالیسز ہونا چاہیے. اینڈ اگین کہ الٹرنیٹس کیا ہیں, اس طرح کی پروڈکٹ جو ایک آپ نے پروپوز کی ہے یا جس طرح کی آپ نے بنانی ہے اس کے الٹرنیٹس کیا ہیں. اور ڈیفینیٹلی آپ ڈفرینٹ طرح کی ورک شاپس ارینج کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائمس کے اوپر, اور اس کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں اینڈ یو کم اپ ود بیٹر سولوشن. اور ایٹ دی اینڈ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ آتا ہے دیٹ از پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ, جو کہ ڈیٹیل کے اندر پروجیکٹ کا اسکوپ ڈسکرائب کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ پروسیس کی, دیٹ از کریٹنگ دا WBS ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. اور
یہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بیسیکلی آپ کی ڈلیوریبل اورینٹڈ گروپنگ ہے ٹاسک کی، کہ آپ ٹاسک کو پھر سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ایک ریزنیبل لیول تک اس کو ڈیوائڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو آخری لیول کے اوپر آپ کے ٹاسک ہوتے ہیں پھر اس کی اسائنمنٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے، اور اس سے پھر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ٹوٹل ٹائم کتنا آپ کو چاہیے ہوگا اینڈ سو آن. تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ جو ہے یہ کی ڈاکومنٹ ہے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر، اور اس کے اندر چینجز بھی پاسبل ہیں لیکن چینجز کو اوائڈ کیا جاتا ہے، اس پہ ہم آگے بات کریں گے. اس کے لیے مین جو ان پٹس ہیں جب آپ نے WBS بنانا ہے تو ڈیفینیٹلی جو پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہے وہ کی ڈاکومنٹ ہے، اور اسی طرح سے اور جو ریکوائرمنٹس کے ڈاکومنٹس ہیں جس کے اندر جو ہے آپ نے ریکوائرمنٹس کو اسپیسیفائی کیا ہے، ایلیبوریٹ کیا ہے، اور آرگنائزیشن کے اور جو پروسیس کے حوالے سے ڈاکومنٹس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے، وہ سارے جو ہے آپ کے لیے آپ کو اسسٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں ود ٹو ڈیولپ WBS. مین ٹیکنیک اس میں ڈیکمپوزیشن ہے، آپ ورک کو بریک ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں اور ایک منیمم یا ایک ریزنیبل لیول کے اوپر ورک کو لے کے جا کے آپ اس کو پھر اسائن کرتے ہیں، اور اس کے اندر اس کی جو مین آؤٹ پٹ ہے دیٹ از WBS اٹ سیلف، اور اس کے ساتھ WBS ڈکشنری بنتی ہے اور اسکوپ بیس لائن ہوتی ہے اینڈ پروجیکٹ ڈاکومنٹ اپڈیٹس ہوتے ہیں. اور اسکوپ بیس لائن کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے انیشلی جو اسکوپ ڈیفائن کیا ہے اور پلس اس کے اندر جو اپروو چینجز ہوتی ہیں دیٹ از کالڈ اسکوپ بیس لائن. تو یہ آپ کی مین آؤٹ پٹس ہوں گی. WBS ہے کیا؟ WBS از ان فیکٹ کائنڈ آف چارٹ یا ہیرارکیکل فارم میں ہوتا ہے. ایکٹیویٹیز کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں، ٹاسک اورینٹیڈ ٹری ہے، اور اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹ وائز بھی یہ کلاسیفیکیشن، یہ ہیرارکی بن سکتی ہے، یہ ٹری جنریٹ ہو سکتا ہے، اور پروسیس وائز بھی ہو سکتا ہے یا پروجیکٹ فیزز وائز بھی ہو سکتا ہے. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن دا پروجیکٹ نیچر اینڈ دا آرگنائزیشن کہ وہ کس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں. اس کو آگے ہم اس کے ایگزامپلس بھی دیکھیں گے کہ کیا ڈفرینٹ اس کے ٹیمپلیٹس یا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اوکے، ہم اب بات کرتے ہیں کہ ورک پیکج کیا ہے. ورک پیکج لوئسٹ لیول کے اوپر جو آپ کا ورک آئٹم ہے جو کہ کسی انڈیویجول کو اسائن کیا جاتا ہے اور اس کی اپنی اسپیسیفک جو ڈیوریشن ہوگی دیٹ از ورک پیکج، اور یہ لوئسٹ لیول ہے، مطلب اس سے نیچے اور اس کی فردر ڈیکمپوزیشن نہیں ہوتی. اور پھر اس طرح سے آپ ڈفرینٹ ورک پیکیجز کے لیے جو آپ کے کاسٹ اور ٹائم ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں اس کو ٹوٹل کرتے ہیں، آپ کو اوور آل پروجیکٹ کے ایسٹیمیٹس ملتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو اچھا WBS ہوگا، جو آپ کا اچھی WBS ہوگا دیٹ مسٹ ہیو گڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا پروجیکٹ اور پروڈکٹ جس کے لیے آپ اس کو بنا رہے ہیں، جس کے لیے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ان سلائڈس میں دیکھیں ہمارے پاس کچھ سیمپلز ہیں. دا فرسٹ ون از کہ پروجیکٹ ہے، آپ نے کسی آرگنائزیشن کے لیے جو ہے ایک انٹرنیٹ سائٹ بنانی ہے، تو اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائڈ کر سکتے ہیں، ڈیکمپوز کر سکتے ہیں. تو فرسٹ ون میں دیکھیں کہ اس کو کیٹیگری وائز جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے کہ ویب سائٹ ڈیزائن ایک کیٹیگری ہے، ہوم پیج ڈیزائن ایک کیٹیگری ہے، اینڈ سملرلی مارکیٹنگ اینڈ سیلز پیجز. اور اس کے اندر دیکھیں کہ ڈفرینٹ طرح کے جو ہے سملر ٹاسکس ہیں، لیکن یہ بیس کرتا ہے کسی ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے جو پاسبل کیٹیگریز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں، یا اس طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن دوسرے جو لوور جو ہے سائڈ آف دس سلائڈ، اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ لیول 1, 2, 3 اینڈ 4 اس طرح سے بتایا گیا ہے. اس کو ڈفرینٹ لیولز میں WBS کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اور اگین اوپر دیکھیں ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیٹ پروجیکٹ ہے، اور اس کے نیچے دیکھیں کہ کانسیپٹ، ویب سائٹ ڈیزائن، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، رول آؤٹ، سپورٹ، اور تو اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ فیزز کے اوپر اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اور اگر آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں تو یہاں پہ ٹیبولر فارمیٹ ہے
کہ ٹیبولر فارمیٹ میں اور دو ڈفرینٹ طرح کی جو ہے اسکیمز دی گئی ہیں. ایک مائکروسافٹ پروجیکٹ جو کہ مائکروسافٹ کا پروجیکٹ مینجمنٹ ٹول ہے اور اکثر یوز ہوتا ہے, اور اس کو آپ بھی انسٹال کریں اور اس کو آپ یوز کریں, اور اس کے اندر وہ ساری جو ہم ڈفرینٹ جو کانسیپٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس ابھی پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, وہ سارے یہاں پہ اپلائی ہو سکتے ہیں اور ان کو پریکٹیکلی کیا جا سکتا ہے. تو مائکروسافٹ پروجیکٹ کی نمبرنگ جو ہے دیکھیں تو 1.0 دا کانسیپٹ, 2.0 دا ویب سائٹ ڈیزائن, اور اس کے اندر 1.1 اینڈ 1.1.1 اس طرح سے سب لیول ہے. اور دوسری طرف سے پی ایم آئی کی اگر نمبرنگ دیکھیں تو وہاں 1.0 یا 2.0 کی بجائے کیا ہے کہ 1.1 اینڈ دین 1.2 اینڈ 1.3. تو یہ ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس ہو سکتے ہیں یا ڈفرینٹ فارمیٹس ہو سکتے ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کیا کلچر ہے, کس طرح سے وہاں پہ WBS کو بنایا جاتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو فالو دیٹ. یہ دیکھیں ایک اور ایگزامپل ہے, اور یہ مائکروسافٹ پروجیکٹ کا ایک اسکرین شاٹ ہے, اور اس کے اندر لیفٹ سائڈ کے اوپر ڈفرینٹ ٹاسک ڈیفائن کیے گئے ہیں, اور رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اسکیجول دیا گیا ہے, اور مین ٹاسک یا مین کیٹیگریز جیسے انیشیٹنگ, پلاننگ, ایگزیکیوٹنگ, یہ پروسیسز کی جو گروپس ہیں ان کو بتایا گیا ہے, اور اس کے اندر سب ٹاسک کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اور پھر ان کے جو ڈفرینٹ آگے دیکھیں جو ویکلی جو ٹائم ہے اس کو ہم سم اپ کر کے ایک جو ہمارا میجر ٹاسک ہے جیسے انیشیٹنگ پروسیسز ہیں, اس کے لیے ہم ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ سملرلی جو ریسٹ آف دا ٹاسک ہیں اور سب ٹاسک ہیں ان کو بھی ایسے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. Okay, now we talk about the different approaches to develop WBS. کیا کچھ possible approaches ہیں, اور اس کو ہم نے لسٹ ڈاؤن کیا ہے کہ the first one using guidelines, second one is the analogy approach, third one is top down approach, fourth one is bottom approach, and the fifth one is mind mapping approach. اب one by one ان کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. Using guidelines is quite simple. If you have some guidelines from any organization جس کے لیے آپ کام کرنے جا رہے ہیں, جو آپ کا ایکچوئل اسپانسر ہے یا آپ کا کلائنٹ ہے, if that organization has some specific guidelines then you have to follow those guidelines to develop WBS. یا کوئی اور بھی اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ میوچولی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ان اسٹینڈرڈز کو فالو کر کے اپنا WBS کریٹ کریں گے. اور ایگزامپل کے طور پہ جو US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے اس کی اپنی گائیڈ لائنس ہیں, اس کے اپنے ٹیمپلیٹس ہیں. ایون جو پاسٹ ایگزامپلز ہوتی ہیں کچھ آرگنائزیشنس وہ بھی پرووائڈ کرتی ہیں اپنے ڈفرینٹ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے جو سیمپل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں WBS کے حوالے سے, وہ بھی آرگنائزیشنس کو دیے جاتے ہیں ٹو ڈیولپ دا بیٹر WBS. اگر ہم انالوجی اپروچ کی بات کریں تو انالوجی میں جیسے کہ ہم ریئل لائف میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی چیزوں کو دیکھ کے اسی طرح کی دوسری چیز کے لیے جو ہے کوئی اپروچ یا کوئی چیز یا کوئی کمپیریزن کرنا, تو انالوجی اپروچ بالکل اسی طرح سے کام کرتی ہے ان کریٹنگ WBS کہ اگر آپ نے ایک پروجیکٹ کیا تھا سملر کوئی دوسرا پروجیکٹ کرنا ہے جو اسے ملتا جلتا ہے, تو آپ پریویس جو WBS ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس سے ہیلپ لیتے ہوئے آپ اپنا کسی دوسرے نئے پروجیکٹ کے لیے WBS کریٹ کر سکتے ہیں. اور اکثر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنی ایک ریپوزٹری مینٹین کرتی ہیں, جتنے بھی پریویس پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو ان کی WBS ہوتے ہیں وہ سارے ان کے ڈیٹا بیس میں رہتے ہیں ٹو ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ فار دا نیکسٹ ٹائم فار دا سملر پروجیکٹس. اور ڈیفینیٹلی یہ ان آرگنائزیشنز کو ہیلپ کرتا ہے, اور موسٹلی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ڈومین کے اندر ایک ہی طرح کے پروجیکٹس کر رہی ہوتی ہیں. تھرڈ ون از ٹاپ ڈاؤن اپروچ, اور ٹاپ ڈاؤن اپروچ کنونشنل اپروچ ہے. آپ مین جو آپ کی پروڈکٹ ہے جو آپ نے ڈلیور کرنی ہے اس کو لیتے ہیں اور پھر اس کو فردر بریک ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں اسمالر ورک آئٹمس کے اندر, اور فائنلی آپ پہنچتے ہیں ورک پیکیجز کے اوپر.
اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کو گڈ انسائٹ چاہیے, ٹیکنیکل انسائٹ, اور آپ کا ایک اچھا ویژن ہونا چاہیے, ایک براڈ جو ہے نا اسپیکٹرم کے اندر آپ چیزوں کو دیکھ سکیں, تو تبھی آپ ایک اچھا WPS بائی فالوئنگ دس اپروچ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. باٹم اپ اپروچ کیا ہے؟ باٹم اپ اپروچ نیچے سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ انڈیویژول جو آئٹمس ہیں, ورک آئٹمس, ان سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو کیٹیگرائز کر کے اور مین آئٹمس تک آنے کی بات کرتے ہیں. اٹ از آلسو کوائٹ گڈ اپروچ اسپیشلی وین یو ہیو نیو کائنڈ آف پروجیکٹس, اور اس کے اندر جو ہے اگر آپ کو کلیئر کٹ آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کوئی آلریڈی ایک فیملیئر سسٹم ہے لیکن اس کے لیے آپ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کے لیے جو باٹم اپ اپروچ ہے دیٹ از مور فیزیبل. لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو ہے زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے, اور یو ہیو ٹو میک ٹریڈ آف کہ آپ کے لیے کیا فیزیبل ہے, آئدر ٹاپ ڈاؤن اپروچ اور باٹم اپ اپروچ. مائنڈ میپنگ اپروچ, اور مائنڈ میپنگ اپروچ از لائک برین اسٹارمنگ, کہ آپ بیٹھتے ہیں کسی آئیڈیا پہ بات کرتے ہیں اور جو رینڈم تھاٹس ہیں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سملرلی اگر آپ کو کوئی کلیئر کٹ آئیڈیا نہیں ہے WPS کریٹ کرنے کے لیے کسی اسپیسیفک پروجیکٹ کے اندر, تو مائنڈ میپنگ بھی کی جا سکتی ہے. یو اسٹارٹ ود دا کور آئیڈیا, دین ٹرائی ٹو ڈرا ڈفرنٹ برانچز فرام دوز کی آئیڈیاز, اور پھر اس سے ورک آئٹمس جو ہے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعد میں ونس یو ہیو ڈن ود دا مائنڈ میپنگ, جو بھی آپ, اور اس کو آپ ڈرا کر سکتے ہیں. یہ لکھنے ٹیکسٹ فارم میں لکھنے کی بجائے آپ کیا کرتے ہیں, یو ٹرائی ٹو ڈرا ڈفرینٹ آئٹمس, اور جب آپ ڈرا کر لیتے ہیں اور جب آپ اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں تو اگین آپ اس کو ٹاپ ڈاؤن یا باٹم اپ اپروچ کے تھرو اور فردر اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور WPS کریٹ کر سکتے ہیں. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ بعد میں آپ اس کو ٹیبولر فارمیٹ میں ڈسپلے کرتے ہیں یا اس کو چارٹ کے فارم میں جو ہے ڈاکومنٹ کرتے ہیں. Okay, here we have some suggestions for creating WPS. اور سب سے پہلی جو اس میں کی پوائنٹ ہے دیٹ از کہ ایک یونٹ جو ہے, کوئی ایک پیس آف ورک جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر, کسی ایک اسپیسیفک لیول کے اوپر ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ورک آئٹم یا ورک پیکج ہے وہ دیٹ از آن مور دین ون پلیسز, تو یہ ڈیفینیٹلی ریڈنڈنسی ہوگی اور اس سے کوئی بھی ایکوریٹ ایسٹیمیٹ نہیں آئے گا, نہ تو ٹائم کے حوالے سے اور نہ کاسٹ کے حوالے سے. تو وی مسٹ بی کیئرفل کہ جب ہم بناتے ہیں WPS تو ورک آئٹمس جو ہیں پیکج لیول کے اوپر دیٹ مسٹ بی ایٹ ون پلیس. پھر کیا ہے کہ آپ کے جو نیچے والے ورک آئٹمس ہیں دیٹ از دا سب پارٹس آف دا اپر لیول آئٹم, اور وہ سارے مل کے جو ہے وہ سم ہے اس کا جو کہ ٹاپ کے اوپر جو بھی ورک آئٹم ہے, نیچے کے لیول سے ہم اوپر کی طرف جائیں گے. اور پھر WPS آئٹم از دا ریسپانسبلٹی آف اونلی ون انڈیویژل. واٹ ڈز اٹ مین کہ ایک کوڈ بھی ہے کہ ایوری ونز ریسپانسبلٹی از نو ونز ریسپانسبلٹی. تو آپ نے جب ملٹیپل لوگوں کو ریسپانسبلٹی اسائن کی یا ٹاسک اسائن کیا تو ڈیفینیٹلی پھر اس میں کنفیوژن کریٹ ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ جن ملٹیپل لوگوں کو آپ نے یہ ٹاسک اسائن کیا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ اٹ از اونلی دا ریسپانسبلٹی آف ون انڈیویژل تو پھر کیا ہوگا, وہی ریسپانسبل ہوگا اور وہی آنسریبل ہوگا. تو اٹ از گڈ پریکٹس. اگین جو آپ کا WPS ہے وہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے, وٹ یو ہیو ٹو پرفارم, اس کے اکارڈنگلی ایک ریئلسٹک اور کنسسٹنٹ جو ہے WPS ہونا چاہیے. اور اس کے اندر دیکھیں کہ مینلی جو آپ کی پروجیکٹ ٹیم ہے اس کو اس نے سرو کرنے ہیں, تو ان کی انپٹ بھی ہونی چاہیے, اور اس کا مین آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ جو پروجیکٹ ٹیم ہے اس کو سرو کرے, رادر دین کہ جو اور ایڈمنسٹریٹو اس کے پرپزز ہو سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو ایڈریس دوز پرپزز ایز ویل, لیکن سب سے پہلے فارموسٹ یہ پروجیکٹ ٹیم کو جو ہے اس کو سرو کریں.
اور کوئی بھی اچھا جو WBS ہوگا ڈیفینیٹلی اس کے اندر پروجیکٹ ٹیم کی انوالومنٹ زیادہ ہوگی، اور جتنی اچھی انوالومنٹ ٹیم کی ہوگی اتنی اچھا WBS بنے گا. اینڈ اگین WBS ڈکشنری کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ. تو WBS ڈکشنری جو ہے دیٹ از کائنڈ آف ڈاکومنٹ ان وچ یو ڈیفائن ڈفرینٹ ورک آئٹمس. تو جو بھی آپ کے ڈفرینٹ ورک آئٹمس ہیں WBS کے اندر دے مسٹ بی ڈیفائنڈ ان WBS ڈکشنری. اور WBS مسٹ بی فلیکسیبل، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی اسٹیٹک ہو ریکوائرمنٹس. ہر پروجیکٹ کے اندر کچھ نہ کچھ چینجز ہوتی ہیں، اور جو سافٹ ویئر پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو IT پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر زیادہ فریکوینٹ چینجز ہوتی ہیں. تو جو WBS ہے اس کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ کچھ ورک آئٹمس کو چینج کیا جا سکے. دی نیکسٹ کی پروسیس از ویریفائنگ اسکوپ. اور ویریفائنگ اسکوپ جو ہے جب IT پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. وائی اٹ از مور ڈیفیکلٹ؟ کیونکہ کسٹمرز کو اکثر آئیڈیا نہیں ہوتا اپنی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے، پروڈکٹ کے حوالے سے، اور سٹارٹ میں ویگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور جب وہ ویگ ریکوائرمنٹس کے ساتھ پروجیکٹ چلتا ہے اور پروڈکٹ ڈلیور ہوتی ہے یا ریڈی ٹو ڈلیور ہوتی ہے تو اس وقت کسٹمر کہتا ہے کہ یہ اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹس کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈاکومنٹ کیا جائے. انیشیل سٹیجز کے اوپر زیادہ الیبوریشن ہونی چاہیے ریکوائرمنٹس کی، اور پھر اسکوپ کی چینجز کو جو ہے منیمائز کیا جائے. اور یہ چیز ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی ٹو ویریفائی دا اسکوپ. اور ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے اسکوپ کریپ. اور اسکوپ کریپ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا ٹینڈینسی فار پروجیکٹ اسکوپ ٹو کیپ بگر اینڈ بگر. جب آپ کے پاس کلیئر کٹ آئیڈیا نہیں ہے اپنی پروڈکٹ کا، ایون کسٹمرز کو، اور وہ اس کے اندر آئے روز جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ایڈ کرنا چاہ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا اسکوپ بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ ہمارے چھوٹے سافٹ ویئر ہاؤسز میں پاکستان میں اکثر پرابلم ہوتا ہے کہ کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پراپرلی ڈاکومنٹ نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسٹمر کو جو ہے کلیئر کٹ آئیڈیا ہوتا ہے. تو اکثر جو ایٹ دی اینڈ جو پروڈکٹ ملتی ہے کسٹمر کو، تو نہ تو کسٹمر اس سے سیٹسفائی ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ڈیولپر جو آرگنائزیشن ہوتی ہے جو ڈیولپ کرتی ہے، نہ ہی وہ جو ہے ان کے لیے پروجیکٹ فیزیبل ہوتا ہے، کیونکہ ان کا زیادہ ٹائم جو انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے اور زیادہ کاسٹ اس پہ آتی ہے جو کہ انہوں نے انیشیلی پلان کی ہوتی ہے. تو اسکوپ کریپ کو جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کی ہوئی ہے کہ بیٹر ڈاکومنٹیشن. اور ویریفائنگ اسکوپ مینس کہ فارمل ایکسیپٹنس آپ نے لینی ہے کسٹمر سے، اور کسٹمر کی ایکسیپٹنس جب تک نہیں ہوگی تب تک جو ہے یہ پروسیس کلوز نہیں ہوگا. اس کی مین انپٹس جو ہے ویریفیکیشن کی جو پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہوتا ہے دیٹ از دا کی ڈاکومنٹ. اور پھر اس کے علاوہ جو ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ڈاکومنٹیشن ہے، اور جو ڈفرینٹ ہمارے پاس ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں جن کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے لائک ان سافٹ ویئر جو سافٹ ویئر ڈیولپرز نے یا کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ نے جو ہے جن کو ویلیڈیٹ کیا ہوتا ہے، دیٹ آر دا ڈیلیوریبلز، جو کہ اس کے اندر کی انپٹ کا کام کرتے ہیں. مین ٹول کیا ہے اس میں؟ انسپیکشن ہے. وی ہیو ٹو ویریفائی، اور اکثر کسٹمر جو ہے اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، اور کسٹمر ہی کی ویریفیکیشن بیسیکلی اسکوپ ویریفیکیشن کہلاتی ہے. اور اس کی جو مین آؤٹ پٹ ہے آبویسلی وہ جو ایکسیپٹڈ ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں جب کسٹمر سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اور ایف کسٹمر از ناٹ سیٹسفائڈ ود دا ڈیلیوریبل تو کوائٹ پاسبل کہ وہ چینج ریکویسٹ جو ہے انیشیٹ کرے، اور اس کے اندر کچھ ری ورک ہو اور اس کو ماڈیفائی کیا جائے، اور دوبارہ جو ہے کسٹمر کی ویریفیکیشن کے لیے اس کو کہا جائے. اوکے، اب ہم بات کرتے ہیں کنٹرولنگ اسکوپ کی. اور کنٹرولنگ اسکوپ کے اندر جو ہے چینجز کی بات ہوگی کہ ہاؤ ٹو کنٹرول دا چینج. اور ڈیفینیٹلی جب ہم کنٹرول کریں گے چینج کو تو آبویسلی یہ اسکوپ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ چینجز سے ہی اسکوپ کم یا زیادہ ہوگا، اور اگر اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو ہم اسکوپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور اس کا مین آبجیکٹیو جو ہے یا مین گول جو ہے کنٹرولنگ اسکوپ کا وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ انفلوئنس دوز فیکٹرز دیٹ افیکٹ دا چینجز. تو اس کو ہم نے روکنا ہے، اور اس کی ان پٹ جو ہے
پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہوتا ہے اور ورک پرفارمنس ڈیٹا ہوتا ہے, کیا کچھ ہو گیا ہے, کیا کچھ ہونا ہے, اور ڈفرینٹ جو ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے اس کی مین انپٹس ہیں. اور مین ٹول اس کا جو ہے وہ ویریئنس انالیسس ہے. اور ویریئنس انالیسس کیا ہے کہ آپ نے کوئی انیشیل کوئی پلان کیا, اور جو آپ کا انیشیل پلان تھا یا ایسٹیمیٹ تھا وہ ایکچوئل ایسٹیمیٹ جو ایکچوئل آپ کی جو ایگزیکیوشن ہوئی ہے اس سے وہ کتنا ویری کر رہا ہے, اور یہ ڈفرینٹ جو ہمارے ریسورسز ہیں اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے, اور اسی سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہم اسکوپ کو کنٹرول کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کی مین آؤٹ پٹ کیا ہے, ورک پرفارمنس میئرمنٹس جو ہیں, ہاؤ ٹو میئر دا ورک, ٹھیک ہے, جو کچھ ہماری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جو ٹاسک ہو رہے ہیں اس کو ہم پراپرلی اس پروگریس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ایویلویٹ کر رہے ہیں. اور پھر اگین اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو چینج ریکویسٹ بھیج رہے ہیں اور اس کو پراپرلی فالو کیا جا رہا ہے. دیٹ از لائک مین انپٹس. اوکے, اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسی سجیشنز جو کہ امپروو کر سکتی ہیں یوزر کی انپٹ کو. اور ہم نے اگین بات ہم نے اسٹارٹ کی اسکوپ سے, اور اسکوپ میں ریکوائرمنٹس گیدرنگ یا کلیکشن جو ہے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو اگر ہم اسٹارٹ میں ہی دیکھ لیں کہ کیا پروجیکٹ ہے اور پروجیکٹ کی جو سلیکشن ہے اس کے اندر اگر کیئرفل ہو جائیں, اور اگین ہم انسسٹ کریں اپنے یوزرس کو, ایکچوئل اسپانسر کو, کہ ان کی انپٹ آئے اس کے اندر, تو ڈیفینیٹلی یہ اس کو اسکوپ کو امپروو کر سکتی ہے اور اس سارے پروسیس کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. اور جو بھی ہمارے ڈفرینٹ یوزرس ہیں ان کو اگر ہم اپنی پروجیکٹ ٹیمز کے اندر رولز دیں, امپورٹنٹ رولز دیں, اور اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں, جیسے آج کل ایجائل ڈیولپمنٹ جو ہے اور زیادہ یوزر کے اوپر فوکس ہے کہ یوزر کے ساتھ بیٹھ کے ڈیولپمنٹ کی جائے, تو جو بھی ہمارے سافٹ ویئر پروجیکٹس ہیں اس میں جتنی زیادہ یوزر کی انوالومنٹ ہوگی اتنی ہی زیادہ بہتر پروڈکٹ آئے گی یا اتنے ہی زیادہ بہتر اسکوپ ڈیفائن ہوگا. اور ڈیفینیٹلی if we regularly meet with our customers, our users with the specified agenda, تو اس سے بھی ڈیفینیٹلی امپروومنٹ آئے گی. اور اگر ہم ڈیفائن کریں گے, ڈیسائیڈ کریں گے ڈیلیوریبلز ود دا اسپیسیفک ڈیوریشن, تو اس کو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا. اینڈ ڈونٹ پرومس ٹو مچ. اوبویسلی اگر آپ ریئلسٹک پلان نہیں کریں گے, اگر آپ کے پرومسز جو ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہوں گے ود دا کسٹمر, ود دا کلائنٹ, تو یہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے جو ہے کوئی اچھا سائن نہیں ہے. تو اسکوپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریئلسٹک ہوں, اور اس وقت جب کہ اسکوپ ڈیفائن ہو رہا ہے تو کسٹمر کے ساتھ بیٹھ کے, تمام جو آپ کے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک لیول آف ایگریمنٹ کے اوپر ہونا چاہیے. اور اگین جیسے یوزر اور ڈیولپر کا اگر اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کے کام کریں گے تو یہ زیادہ اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا. اچھا, آج کے لیکچر میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کیا کی پروسیسز ہیں اسکوپ مینجمنٹ میں. دا فرسٹ ون واز کلیکٹنگ ریکوائرمنٹس, اور ریکوائرمنٹس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ ریکوائرمنٹس گیدرنگ از کوائٹ امپورٹنٹ. اگر آپ کی ریکوائرمنٹس گیدرنگ پراپر نہیں ہوگی تو آپ کا اسکوپ پراپرلی ڈیفائن نہیں ہوگا, اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ آپ کے لیے ڈینجرس سچویشن ہوگی. اور اس میں ہم نے ایک اسٹڈی کو ڈسکس کیا کہ اگر انیشیل فیزز کے اوپر ریکوائرمنٹس کے اوپر آپ کوئی ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو وہاں پہ ریکٹیفائی کرنا اس کو یہ $1 کاسٹ کرتا ہے. لیکن اگر وہی پرابلم, وہی ڈیفیکٹ اگر وہ ٹریول کرتا ہے اور آفٹر ڈپلائمنٹ اگر آپ اس کو دیکھیں گے, ریکٹیفائی کریں گے, آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ریکٹیفائی کریں گے, تو اس کے اندر آپ کو $100 سے بھی زیادہ اس کی کاسٹ آئے گی. تو اٹ مینس کہ آپ کا 100 ٹائمس جو ہے وہ کاسٹ بڑھ گئی ڈیو ٹو دیٹ ایرر, جو کہ آپ کا ارلی فیزز کے اوپر, مطلب اگر آپ نے ریکوائرمنٹس گیدرنگ پراپر کی ہوتی تو وہ پاسبل جو ایرر ہے, یہ پاسبل پرابلم ہے, وہ ڈپلائمنٹ کے ٹائم پہ نہیں ہوتا یا آفٹر ڈپلائمنٹ نہیں ہوتا. سو یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ, اور ریکوائرمنٹس گیدرنگ کو بہت سیریس لینا چاہیے. اور اس کے ڈفرینٹ جو ہے میتھڈز ہیں, اور ان میتھڈز کے اندر ہم نے
ڈیٹیل میں دیکھا کہ انٹرویوز ہیں، انٹرویوز کی ٹائپ کو ڈسکس کیا، اور آبزرویشن کو دیکھا، اور آبزرویشن کے اندر بھی ہم نے ڈفرینٹ اس کی جو پاسبلٹیز ہیں اس کو ڈسکس کیا، کویسچنیئرز کو دیکھا، اور بھی اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ میتھڈز ہو سکتے ہیں. اور پھر ہم نے ریکوائرمنٹس کو اسپیسیفائی کرنے کی بات کی کہ ڈفرینٹ طرح کے ہمارے پاس ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹس بنتے ہیں، اور ریکوائرمنٹس ٹریسیبلٹی میٹرکس بنتے ہیں جس کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ بھئی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور what are the key attributes of those requirements, and what is the source or origin of that requirements, what are the dependencies. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کون سی ریکوائرمنٹ کس ریکوائرمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ ساتھ ساتھ اس کی آپ ریکوائرمنٹس ڈپینڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساتھ ساتھ وہ چلتے ہیں کہ جب تک ایک ریکوائرمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی تو دوسری ریکوائرمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. تو ریکوائرمنٹس اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کی ہم نے بات کی کہ جس کو ہم سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن بھی کہتے ہیں. دیٹ کین آلسو بی دا پارٹ آف ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ. اور ریکوائرمنٹس اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ موسٹ آف دا ٹائم سافٹ ویئر پروجیکٹس کے اندر ہوتا ہے، اور آپ اس کے اندر ریکوائرمنٹس کو ڈفرینٹ طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. اور ڈفرینٹ پاسبل کیٹیگریز کے اندر ہم نے بات کی دو مین کیٹیگریز کی کہ ایٹ لیسٹ ہم اس کو فنکشنل ریکوائرمنٹس میں اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے اندر کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی پھر کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے. کوالٹی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، یوزیبلٹی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، پرفارمنس ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں. اور کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ویسے نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروجیکٹ کی نیچر کیا ہے، کس ٹائپ کے آپ سافٹ ویئر بنانا جا رہے ہیں، کس ٹائپ کا پروجیکٹ ہے. اور پھر اسی طرح سے جو فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسپیسیفائی ہوں گی. اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اسکوپ کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے، اور اسکوپ کے لیے جو بیسک ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارا پروجیکٹ چارٹر ہوتا ہے. اور پروجیکٹ چارٹر سے ہمیں کی یا مین براڈ آئیڈیا ملتا ہے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں، اپنے پروجیکٹ کے بارے میں. اور پھر ہم کسٹمرس کے ساتھ بیٹھ کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں دے سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈیسائیڈ کہ کیا کچھ ہوگا اسکوپ. تو پروجیکٹ اسکوپ جو ہے ویل ڈیفائنڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا اوور آل جو آپ کی پروجیکٹ پروگریس ہے اور ایگزیکیوشن ہے اس کے زیادہ سکسیزفل ہونے کے چانسز ہوں گے. اور پروجیکٹ اسکوپ کو جو ڈیفائن کرنا ہے وہ اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں تو بیسڈ آن دیٹ اسکوپ یو ایسٹیمیٹ فار ڈفرینٹ ریسورسز کہ کیا کاسٹ ایسٹیمیٹ ہوگا، کیا ٹائم آپ کو ریکوائرڈ ہوگا، کتنا آپ کو ہیومن ریسورس چاہیے ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کی اسکوپ ڈیفینیشن کے اوپر. تو اسی لیے اس میں بھی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. ونس یو ڈیسائیڈ یور اسکوپ دین یو ایسٹیمیٹ فار دا ریسورسز. اور اگر وہ اسکوپ صحیح نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ایسٹیمیٹ سارے جو ہیں وہ بعد میں پرابلم کریں گے اور آپ اوور بجٹ ہوں گے. پھر ہم نے بات کی کہ ڈفرینٹ ہمارے پاس WBS کو کریٹ کرنے کی اپروچز ہیں، اور ان اپروچز کے اندر ہم نے بات کی کہ ہم گائیڈ لائنس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جیسے US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو ہے اس کے اپنی گائیڈ لائنس ہیں، اس کے اپنے ٹیمپلیٹس ہیں. پھر کچھ آرگنائزیشن جو ہے آپ کو WBS ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کے جو ان کے جو پریویس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں WBS جو ہوتے ہیں پاسٹ پروجیکٹس کے وہ بھی پرووائڈ کرتی ہیں، سیمپل پرووائڈس کرتے ہیں. اور ایون کچھ آرگنائزیشنز اپنی ریپوزیٹری مینٹین کرتی ہیں جو اس نے پریویس WBS بنائے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ انالوجی اپروچ یوز ہوتی ہے، اور انالوجی اپروچ کے اندر آپ سملر پروجیکٹس کو دیکھتے ہوئے WBS کریٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے بات کی کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے. ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے اندر کنونشنل جو آپ کے میتھڈز ہیں اس کو ایک کنونشنل میتھڈ ہے ٹو ڈیولپ دا WBS. اور اگر ویل نون پروجیکٹس ہیں آپ اس کے لیے ٹاپ ڈاؤن کا میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. لیکن ایک اور جو ہماری اپروچ ہے وہ باٹم اپ اپروچ ہے. اور اگر آپ کے پاس پروجیکٹ کا ویل ڈیفائنڈ آئیڈیا نہیں ہے اور آپ بہت کلیئر نہیں ہے ورک آئٹمس کے بارے میں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ باٹم اپ اپروچ کو لیتے ہیں. پہلے انڈیویجول جو ہے ورک آئٹمس وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو جوڑ کے آپ کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اور الٹیمیٹ آپ کا فائنل
ورک آئٹم یا پروجیکٹ یا پروڈکٹ بنتی ہے. اور یہ اسی طرح سے ہم نے ایک جو مائنڈ میپنگ کی بات کی, اپروچ کی, اینڈ دیٹ از لائک برین اسٹارمنگ, کہ آپ اگر اس کے بارے میں کسی پروجیکٹ کے لیے آپ کلیئر نہیں ہے آپ کو کہ کیا کچھ آئٹمز ہو سکتے ہیں, تو اس میں بھی آپ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, ڈرا کرتے ہیں ڈفرینٹ آئٹمس, اور وہ بیس کرتا ہے کہ آپ کوئی کور آئیڈیا لیتے ہیں, پھر کور آئیڈیاز کو برانچز میں جو ہے ڈرا کرتے ہیں, برانچز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور پھر اس سے سم اپ کرتے ہیں, اور پھر یہ مائنڈ میپنگ کی اپروچ کو آگے لے کے آپ ٹاپ ڈاؤن یا جو باٹم اپ اپروچ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور WBS کو پھر کیسے پریزنٹ کرنا ہے, چارٹ کی فارم میں کرنا ہے, ٹیبولر فارمیٹ میں کرنا ہے, یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی آرگنائزیشن کی یا اسپیسیفک کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اسکوپ کو ویریفائی کرنے کی بات کی کہ اگر اسکوپ کی ویریفیکیشن اسپیشلی ان IT پروجیکٹس, سافٹ ویئر پروجیکٹس, یہ بہت مشکل ہے. اور اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی کہ اکثر جو کلائنٹس ہوتے ہیں, جو کسٹمرز ہوتے ہیں, ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کلیئر, اور پراپرلی اسکوپ ڈیفائن نہیں ہوتا, تو بعد میں اس کو پھر ویریفائی کرنا پرابلم ہوتا ہے. تو جب تک ہم پراپرلی اسکوپ کو ڈیفائن نہیں کریں گے, ویریفیکیشن پرابلم کرے گی, اور ڈیفینیٹلی آپ نے پروڈکٹ جو ہے کسٹمر کو ڈلیور کرنی ہے, تو جب تک اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تب تک جو ہے آپ کا پروجیکٹ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سکسیزفل جو ہے اس کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے یا کمپلیشن ہوئی ہے. تو اٹ از آلسو کوائٹ امپورٹنٹ کہ آپ کسٹمر کو آن بورڈ لیں, کلائنٹس کو آن بورڈ لیں, اور ان کے ساتھ مل کے چلیں تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ, تو تبھی آپ جو ہے ان سے ایکسیپٹنس لے سکتے ہیں. اور پھر ہم نے بات کی کہ اسکوپ کنٹرول کرنے کی, اور اسکوپ کنٹرول کے اندر چینج کنٹرول از امپورٹنٹ فینومینا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چینج نہ ہو, لیکن چینجز اگر ہوتی ہیں اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل اور اوائڈ دا چینجز, یہ امپورٹنٹ ہے. تو جتنی منیمائز کریں گے ہم چینجز کو, اتنے ہی جو ہے ہمارے لیے اسکوپ کو کنٹرول کرنا, اور ڈیفینیٹلی یہ افیکٹ کرتا ہے آپ کے جتنے بھی ایسٹیمیٹس ہیں. تو اگر منیمائز کریں گے چینجز کو, تو اتنے ہی زیادہ سکسیزفلی ہماری پروجیکٹ ایگزیکیوشن ہوگی, اور اتنے ہی زیادہ ہمارے ریئلسٹک یا ریلائبل جو ہے وہ ایسٹیمیٹس کنسیڈر ہوں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے جو ہے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.